بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سلام سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. میرے واجب الاحترام سامعین محترم، حضرات گرامی قدر، کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چند ایک مطالب آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. ماشاءاللہ موسم سخت ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے، آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک محبت بھری صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تھوڑی سی محبت اور ڈال کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کی خدمت میں پروردگار عالم کے مقدس قرآن مجید سے سورہ نساء کی ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس میں ارشاد رب العزت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک پروردگار عالم شرک جیسے گناہ کے ارتکاب کو کبھی کسی حال میں معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس شرک کے گناہ کے علاوہ وہ پروردگار عالم جو غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، اس شرک جیسے گناہ کے علاوہ جس گناہ کو بھی جس سے چاہے معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. پروردگار عالم نے اسی آیہ مجیدہ میں ایک بار پھر شرک کے لفظ کو تکرار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاد دہانی کراتے ہوئے کہ یاد رکھنا، شرک ایک ایسا گناہ ہے جو بندہ شرک کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اتنا دور چلا جاتا ہے ضلالت اور گمراہی میں کہ واپسی کا راستہ نہیں رہتا. اس آیہ مجیدہ میں ایک واضح پیغام ہے کہ پروردگار عالم شرک جیسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. دو حصے ہیں آیت کے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور دوسرا حصہ ہے کہ وَیغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بس یہ دو حصے مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ بیان کر کے آپ کی ضمانت کو تمام کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک جیسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کیا ہے؟ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، یہ شرک ہے. اور جو اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اسے مشرک کہا جاتا ہے. بس مشرک کون ہوا؟ جو خدا کے ساتھ کسی کو
شریک قرار دیتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس چیز میں خدا کے ساتھ کسی کو کوئی شریک قرار دے تو مشرک بنتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ کس چیز میں؟ جو اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ انشاءاللہ جو اللہ کے افعال میں کسی کو اس کے ساتھ شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ جو شخص کسی کو اللہ کی صفات میں شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ اب سادہ لفظوں میں ارتقاء خطابت کے ساتھ کہوں کہ مشرک وہ ہے جو خدا کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے، اس کے افعال میں کسی کو اس کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے، یا اس کی صفات میں کسی کو اللہ کے ساتھ اس کا شریک قرار دیتا ہے، یہ شخص ہے مشرک۔ اور اس مشرک کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ تیرا اللہ اس مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ مشرک کون ہے؟ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اور ایک مقولہ آپ لوگوں نے سنا ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مشرک کی ضد موحد ہے۔ توجہ ہے نا کہ مشرک کی ضد کیا ہے؟ موحد۔ تو مشرک کی تعریف سے پتہ چلا کہ موحد اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے، نہ اس کے افعال میں کسی کو شریک قرار دے، اور نہ ہی اس کی صفات میں کسی کو شریک قرار دے۔ اب تک کی گفتگو میں دو نام ہمارے سامنے آگے ہیں، ایک ہے مشرک اور ایک ہے موحد۔ ایک ہے مشرک، ایک ہے موحد۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، موحد وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے۔ جب دو نام ہیں، دو تعریفیں ہیں، دو فرد ہیں، ایک اور صنف کا ہے دوسرا اور صنف کا ہے، اب دیکھنا یہ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ فرق تعریف سے نہیں، فرق کا پتہ چلے گا انجام سے۔ اب میں انجام بیان کروں گا، جو مشرک ہے اس کا کیا انجام ہے، جو موحد ہے اس کا کیا انجام ہے۔ اب یہ انجام بھی کس سے پوچھیں گے؟ اس انجام کا ہم علم، اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے قرآن سے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن فقط ایک قرآن نہیں ہے، قرآن دو ہیں، ایک قرآن صامت ہوتا ہے، ایک قرآن ناطق ہوتا ہے۔ جو مشرک ہے قرآن نے اس کا انجام بیان کیا ہے، جو موحد ہے قرآن نے اس کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مشرک کے انجام کو قرآن صامت نے بیان کیا ہے اور موحد کے انجام کو قرآن ناطق نے بیان کیا ہے۔ مشرک کے انجام کو بیان کرتے ہوئے قرآن صامت نے کہا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور جہنم کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور موحد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن ناطق امام صادق نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی حرم اجساد الموحدین علی النار۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے ایسے موحد کے جسم کو اللہ جہنم کی آگ پہ حرام قرار۔ معاف کر دینے والا ہے وہ تیرا رحیم اللہ، اس شرک کے گناہ کے علاوہ اور جتنے بھی گناہ ہیں جس سے چاہے معاف کر دے گا۔ اسی مزاج کی، اسی آیت کے اس حصے کی وضاحت کی، اس کی تفسیر کی ایک روایت ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جناب ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو اپنے گھر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا سرور کائنات ختم مرتبہ رسالت مآب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں چل رہے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرور کائنات تنہا چل رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہو سکتا ہے سرور کائنات پسند نہ کرتے ہوں کہ کوئی ان کے ساتھ چلے۔ توجہ کا طالب ہے،
ہو سکتا ہے سرور کائنات پسند نہ کرتے ہوں کہ کوئی ان کے ساتھ چلے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَمْشِي تَحْتَ ظِلِّ الْقَمَرِ، میں نے چاند کی تاریکی کو اوٹ بنایا اور سرور کائنات کے مقابلے میں تھوڑے فاصلے پر چلنا شروع کیا. واہ واہ. جب میں سرور کائنات کے مد مقابل تھوڑے فاصلے پہ چل رہا تھا فَالْتَفَتَ وَرَآنِي، سرور کائنات میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھا. میں یہاں روک کے کہوں گا کہ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چل رہا ہو اور سرور کائنات اس کو نہ دیکھیں، چاہے وہ چاند کی روشنی میں چل رہا ہو یا چاند کی تاریکی میں چل رہا ہو. ان سے کیسے کوئی چیز اوجھل ہو سکتی ہے؟ سرور کائنات ختمی مرتبہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نور ہیں جب چمکتا ہے تو دنیا کا مغرب بھی روشن ہو جاتا ہے، مشرق بھی روشن ہو جاتا ورعانی. سرور کائنات میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھا. ارشاد فرمایا من ھذا، کون ہے؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ سرور کائنات میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون ہے، مجھے موقع مل گیا کہ تھوڑی سی عقیدت کا اظہار کر دوں. ابو ذر غفاری نے کہا کہ سرور کائنات نے جب مجھ سے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی میں آپ کا خادم، آپ کا نوکر، آپ کے قدموں میں اپنی جان اور اپنی نسلوں کی جان کو قربان کرنے والا ابو ذر غفاری ہوں. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تعال یا ابا ذر. جناب ابو ذر سرور کائنات کے ساتھ ہو لیے. جناب ابو ذر کہتے ہیں فمشینا ساعتاً، کچھ دیر ہم چلتے رہے. سرور کائنات نے معرفت کی مختلف منزلیں طے کرائیں. ہم چلتے رہے، معرفت کی منزلیں وہ مجھے طے کرتے رہے، علم دیتے رہے اور مجھے مستفید کرتے رہے. چلتے چلتے ایک مقام آیا کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اجلس ہا ہونا، ابو ذر اس جگہ پہ بیٹھ جاؤ. توجہ ہے نا، ابو ذر اس جگہ پہ بیٹھ جاؤ. ابو ذر کہتے ہیں جس جگہ پہ مجھے بٹھایا وہ جگہ پتھریلی تھی، ادھر ارد گرد پتھر تھے. سرور کائنات نے مجھے ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور ارشاد فرمایا ابو ذر میرا انتظار کرنا، اور خود غار ہرا کی طرف چل پڑے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا فطال اللبس، انتظار بڑھتا گیا، سرور کائنات نہ آئے. جب انتظار بڑھا اور کچھ لمحوں بعد میرے کانوں میں کچھ الفاظ آواز پہنچی. جب میں ملتفت ہوا، غور سے سنا تو سرور کائنات آ رہے تھے اور ان کے منہ مبارک سے کچھ کلمات نکل رہے تھے. جب میں نے غور سے سنا تو سرور کائنات ارشاد فرما رہے تھے وَإِن سَرِقَ وَإِن زَنَا. توجہ رہے، ہمارا موضوع کیا تھا کہ پروردگار عالم شرک جیسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اگر اللہ چاہے جس سے چاہے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے سرور کائنات کو آتے دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وَإِن سَرِقَ وَإِن زَنَا، ان سارے کا ان زنا. جب سرور کائنات میرے قریب پہنچے میں صبر نہ کر سکا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، یا حبیب کبریا، میں حیران ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن سننے کے لیے نہ آپ کی دائیں طرف کوئی ہے نہ آپ کی بائیں طرف کوئی ہے، آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ سرور کائنات نے مسکرا کے ارشاد فرمایا اے ابو ذر میں کسی انسان سے نہیں بات کر رہا بلکہ جبرائیل آیا تھا، مجھے غار ہرا کی طرف لے گیا اور مجھے کہا یا محمد بشر امتک، اے حبیب کبریا اپنی امت کو بشارت دے دیجئے. میں نے پوچھا اے جبرائیل میں اپنی امت کو کس بابت بشارت دے دوں؟ جبرائیل نے کہا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یقول اللہ عز و جل انہ من ماتا ولم یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے اے محمد اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہوگا. توجہ کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ. اگر آپ کی امت کا کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے
وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ابو ذر میں نے جبرائیل سے پوچھا جب اس نے بتایا کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر شرک نہ کرے جنت میں داخل ہوگا, تو میں نے پوچھا اے جبرائیل وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا, چاہے وہ چوری کرتا ہو یا زنا کرتا ہو, یا چوری کرتا ہو یا زنا کرتا ہو پھر بھی جنت میں جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اے ابو ذر جانتے ہو جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا, جبرائیل نے ایک اور بات کی. جبرائیل نے کہا وَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ دَخَلَ الْجَنَّةَ, آپ چوری اور زنا کی بات کرتے ہیں چاہے وہ شراب ہی کیوں نہ پیتا ہو جنت میں جائے گا. صاحب کتاب جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب التوحید میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص شرک نہیں کرتا, اس کے علاوہ جو بھی گناہ کرتا ہو جنت میں جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق عطا کرے گا. جب اس شخص کو توبہ کی توفیق ملے گی وہ توبہ کرے گا, اس کے گناہ مٹ جائیں گے, پھر تو جنت میں جا سکتا ہے نا, جنت میں داخل ہوگا. یہ ساری عظمت کس کی ہے؟ اقرار توحید کی. اگر کوئی شخص توحید کا اقرار کرتا ہو, موحد ہو, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنت میں جائے گا, اور جہنم پہ اس کا جسم, جہنم کی آگ پہ اس کا جسم حرام ہوگا. یہ ساری برکات, یہ سارے فضائل, یہ سارا نتیجہ کس لیے ہے؟ چونکہ یہ شخص توحید کا اقرار کرتا ہے, اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنا ورد بنا لیا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنا شعار بنا لیا ہے, اور اسی کلمہ کو اپنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ہر قسم کے گناہ بھی معاف ہوں گے, اس کا جسم جہنم کی آگ پہ حرام بھی ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا. اب ایک منزل اور طے کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی تھکاوٹ بھی تھوڑی سی دور ہو جائے. ایک اور منزل طے کرتے ہیں کہ یہ ساری برکات, ساری فیوزات, سارے درجات, ساری عظمت, سارے مرتبے کس لیے ہیں؟ موحد کو جو مل رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنا شعار بنانے کی وجہ سے, کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنانے کی وجہ سے. میں عرض کروں گا, میں یہاں سے ایک سوال کروں گا, کیا جنت میں جانا ہو, گناہوں کی بخشش ہو, کیا ان سب کے لیے فقط لا الہ الا اللہ کو پڑھ لینا کافی ہے یا کوئی اور چیز بھی ضروری ہے؟ میرے دوستو, میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کو اپنا شعار بنا لے, اس معبود واحد کے علاوہ تمام معبودوں اور تمام الہوں کا انکار کر دے, وہ جنت میں جائے گا. اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے, اس کی بخشش بھی ہوگی, اس کی مغفرت بھی ہوگی. لیکن فقط لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے. اگر فقط لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو پروردگار عالم امت مصطفیٰ کو محمد الرسول اللہ پڑھنے کا پابند نہ بناتا. جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے وہاں محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. اور ایک منزل اور بھی طے کر لیجئے, کیا بخشش کے لیے, جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے یا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور سیرت رسول کا مطالعہ کیجئے, اسلام کا مطالعہ کیجئے, اپنے عقائد کا مطالعہ کیجئے, تعلیمات اسلامی کو جاننے کی کوشش کیجئے, تو پتہ چلتا ہے ایک اور چیز بھی ہے. اگر وہ نہ ہو, نہ لا الہ فائدہ دے گا, نہ محمد الرسول اللہ فائدہ دے گا. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے علی ولی اللہ. نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, واہ 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 واہ.
فقط لا الہ کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے۔ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ۔ میں نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے دعویٰ کیا کہ اگر علی ولی اللہ کی ساتھ میں ضرورت نہ ہوتی تو 7ویں مرتبہ سرور کائنات ایک تپتے صحرا میں، غدیر کے میدان میں حاجیوں کو، اس میدان کو حاجیوں سے سجا کر من کنت مولا کے ذریعے ولایت علی کا اعلان نہ کرتے۔